ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو بیان کریں گے. روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کو خالق کائنات نے اپنی حکمت کے تحت واجب کیا ہے، اور یہ بھی خدا نے ہی بیان کیا ہے اس کے رسول نے کہ کون سی چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حکم کے فلسفے اور حکمت کو نہ جان سکیں، لیکن ہمارا نہ جاننا سبب نہیں بن سکتا کہ ہم اس حکم کا انکار کریں. نہیں، کچھ حکم تعبدی ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو ماننا اللہ کی بندگی کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے، چاہے ہم اس کی حکمت کو جان سکیں چاہے نہ جان سکیں. بعض احکام کی تو خود خالق کائنات نے خود حکمت بیان کی ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اصل روزے کی کیا حکمت ہے وہ خدا نے بیان کی. لیکن یہ کہ روزے کو باطل کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، ان سے روزہ کیوں باطل ہوتا ہے، یہ چیزیں تعبدی ہیں، یعنی کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے لہٰذا ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کھانا اور پینا. اگر کوئی روزے کی حالت میں، یعنی وہی نیت کے ساتھ فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک یہ جو روزہ ہے، اس کے درمیان کوئی کھاتا اور پیتا ہے، اب یہ کھانا اور پینا چاہے عام چیزوں کے لیے ہو، یعنی کوئی انسان جو چیز کھائی جاتی ہے وہ کھائے، جو چیز پی جاتی ہے وہ پیے، پانی پیے، کوئی جوس پیے، کوئی بھی مشروب پی لے، کھانے میں جو چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں وہ کھا لے، یا غیر عادی چیزیں، یعنی عادتاً وہ چیزیں کھائی تو نہیں جاتی لیکن یہ کھا لے، پی تو نہیں جاتی یہ پی لے، درخت کے پتے کھا لے، مٹی کھا لے، تو اس سے بھی حلق سے وہ چیز اتری تو اس کا روزہ باطل ہو گیا. کھانا اور پینا روزے کو باطل کر دیتے ہیں، چاہے وہ کھانا پینا عام عادی چیزوں کا ہو یا غیر عادی چیزوں کا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا درست ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ انجیکشن کے ذریعے سے ایک سیال مادہ جسم میں جاتا ہے، کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انجیکشن کس چیز کے لیے ہے. اگر یہ انجیکشن توانائی دینے کے لیے ہے، قوت بڑھانے کے لیے ہے، طاقت کا انجیکشن ہے جس سے وٹامن ملے اور جسم کو تقویت ملے، تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ باطل ہوگا. روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان خدا کو راضی کرنے کے لیے ان چند گھنٹوں میں کوئی بھی چیز کھائے پیے نہیں، کچھ برداشت کرے بھوک اور پیاس کو. اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے پھر آخرت کی اور قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، اور اس بھوک اور پیاس کو خالق کائنات بدلہ قرار دے اس بھوک اور پیاس کے لیے، یعنی اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے نجات مل جائے قیامت کی بھوک اور پیاس سے. بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ لازمی ہے. انسان خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے کچھ زحمت اٹھائے، وہ مشقت میں پڑے، کوئی تکلیف برداشت کرے. لہذا اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے کہ اسے وہ طاقت دے، تو اس نے تو وہ بھوک اور پیاس کا مزہ ہی نہیں چکھا. تو اس طرح کا انجیکشن روزے کو باطل کر دیتا ہے. لیکن کسی بیماری کا کوئی انجیکشن ہو، بیمار ہے، مریض ہے، کسی مرض کی وجہ سے اسے انجیکشن دیا جا رہا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا.
یا ایسا انجیکشن دیا جا رہا ہے کہ اس کے کسی بھی اعضاء میں سے کسی بھی عضو کو بے حس کر دے، اس عضو کو بے حس کر دے، ہاتھ وغیرہ کو جہاں پہ لگایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو روزے میں انجیکشن لگوانا، عام انجیکشن لگوانا جو بیماری کے لیے ہوتا ہے یا کسی جسم کے کسی حصے کو بے حس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر یہ انجیکشن طاقت کے لیے ہو اور غذا اور کھانے پینے کے لیے توانائی دینے کے لیے ہو تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی کھانے پینے میں اگر جو آب دہان ہوتا ہے، جو منہ میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے، اسے اگر نگلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پانی اور آب دہان نگلنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، لہٰذا انہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ تھوکتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے آب دہان کو نگل لے، اس میں روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن یہ اس صورت میں کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے جب عمدن ایسے کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بھول جائے کہ میں روزے سے ہوں اور پھر بیٹھ کے تفصیلی کھانا کھا لے، اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اسے یاد آ جائے کہ میں روزے سے ہوں تو پھر منہ والا لقمہ بھی اسے باہر نکالنا پڑے گا، پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ایک ذرہ بھی اگر اس نے جان بوجھ کر یاد آنے کے بعد کوئی بھی ذرہ حلق سے نیچے اتارا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر یاد ہی نہیں رہا تو بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، پورا کھانا بھی کھا لیا، بھوک بھی پھر اسے نہیں لگے گی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور ثواب کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ خالق کائنات کا اپنے بندوں پہ لطف اور کرم ہے کہ وہ بھول چوک سے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کے ثواب میں کمی نہیں آتی، لیکن جان بوجھ کر ایسا کریں تو یہ چیز روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ اگر انسان اپنے اوپر غسل کو واجب کر دے، اسے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ غسل کس طرح واجب ہوتا ہے؟ کوئی مرد جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرے، اپنی بیوی سے اس طرح مل جائے کہ اس پر غسل واجب ہو جائے۔ اب یہ غسل کا واجب ہونا چاہے حلال کے راستے سے ہو چاہے حرام کے راستے سے، روزے کے باطل کرنے کو سبب ہے۔ جماع کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی طریقے کو اپنانا کہ انسان پر غسل واجب ہو جائے، جماع کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ اپنانا جس سے منی باہر نکلے اور غسل واجب ہو جائے، یہ چیز بھی روزے کو باطل قرار دیتی ہے۔ اور جماع میں یہ لازمی نہیں ہے کہ منی باہر نکلے، جیسے ہی مرد عورت کے قریب گیا، اب چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اس پہ جیسے ہی غسل واجب ہوا اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بھی روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان خدا اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی نسبت دے، خدا اور رسول کا اپنا احترام ہے، روزے کی حالت میں انسان عبادت میں ہے، اگر اس عبادت کی حالت میں کوئی خدا اور رسول کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دیتا ہے، ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی، یہ اس عبادت کے باطل ہونے کا سبب ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبتلات میں سے ہے، روزے کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو کیا اب ہم روزے کی حالت میں اللہ اور رسول کی کوئی بات نہ کریں؟ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی ہو، یا پھر کیا کریں؟ اس کا حل یہ پیش کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان روزے کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نقل کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تو وہ حوالے کے ساتھ بتائے۔ یہ روایت ہے، میں نے فلان کتاب میں پڑھی ہے۔ اب کیونکہ وہ خود نسبت نہیں دے رہا، یہ نقل کر رہا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ بغیر حوالے کے کوئی بات منسوب کر دے خدا اور رسول کی طرف اور وہ جھوٹی ہو، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
اگر اس نے کسی کتاب سے پڑھا ہے کتاب کا حوالہ دے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، اگر کسی سے سنا ہے تو اس کے حوالے کی، تو کسی حوالے سے نقل کرے تاکہ اس کا یہ بات کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی نسبت دینے کا سبب نہ بنے۔ وہ حوالے کو نقل کر کے میں اس حوالے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ خدا کی طرف اپنی طرف سے کوئی نسبت نہیں دے رہا، اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو، پورے سر کو پانی میں ڈبو دے۔ یہ بھی وہی بات ہے جسے ہم نے عرض کیا کہ ہم چاہے اس کے فلسفے کو سمجھ سکے یا نہ سکے، کوئی یہ کہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ باطل ہو گیا روزہ، پھر اس پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے، اس کی قضا بھی کرنی پڑے، اس کے بدلے میں 60 روزے بھی رکھنے پڑے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے ماننی ہیں۔ سر کو پانی میں ڈبونے سے مشہور قول کی بنیاد پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدعا ذلہ العالی اس چیز کو باطل قرار نہیں دیتے روزے کے لیے۔ ان کے نزدیک روزہ نہیں باطل ہوتا اگر کوئی سر کو پانی میں ڈبو دے، لیکن دوسرے مراجع کے مطابق اور مشہور قول کے مطابق سر کو اگر انسان پانی میں ڈبوئے ایک ساتھ، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہانے جاتا ہے، نہانے سے باطل نہیں ہوتا، شاور کے نیچے کھڑے ہونے سے باطل نہیں ہوتا۔ آدھا سر ایک مرتبہ کوئی پانی میں ڈبوئے، پھر دوسرا آدھا سر پانی میں ڈبوئے تو بھی باطل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سر پانی میں ڈبوئے اور شک کرے کہ نہیں معلوم میرا پورا سر پانی میں ڈبویا ہے یا نہیں، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ روزہ اس وقت باطل ہوگا جسے یقین ہو جائے کہ میرا پورا سر پانی میں ڈوب گیا ہے ایک ساتھ ایک وقت میں، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا مشہور قول کی بنیاد پر۔ اگر کوئی عمدن ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر اسے مجبور کیا جائے، کسی نے زبردستی اسے نیچے ڈبو دیا ہے یا کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ جا رہا ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ یہ روزہ بھی پورا کرے، بعد میں قضا بھی کر رہے، لیکن اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کھانا پینا عام چیزیں ہوں، غیر عادی چیزیں ہوں، یہ غبار یہ بھی عام طور پہ کھایا نہیں جاتا، لیکن اگر اس غلیظ غبار کو جو کہ حلق میں جمع ہو جائے مٹی کی صورت میں، پھر اسے نگل دیا جائے، یہ بھی روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ اب یہ غلیظ غبار چاہے مٹی کا ہو، ایسی چیز کا ہو جو کھائی نہیں جاتی یا کھائی جاتی ہے، آٹے کا ہو، آٹے کا غبار جو بنتا ہے وہ غلیظ اگر حلق میں جمع ہو اور پھر اسے نگل لیا جائے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ مائع چیزوں سے، بہتی ہوئی چیزوں سے امالہ کرنا، یعنی بیٹھنے والی جگہ کے ذریعے سے کوئی چیز، مائع چیز جسم میں داخل کی جائے، چاہے یہ علاج کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، کوئی مائع چیز جسم میں داخل کی جائے بیٹھنے والی جگہ سے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ عمدن قے کرنا ہے۔ یہ لازمی ہے کہ اسے پہ دقت کی جائے کہ عمدن قے کرنا، جانتے بوجھتے قے کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اسے بے اختیار الٹی آ جائے، قے آ جائے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر خود سے کوئی ایسا کام کرے کہ اسے قے آنے لگے عمدن، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے وہ یہ کہ کوئی جانتے بوجھتے صبح یعنی اذان فجر تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں رہے، یعنی کوئی انسان رات کو مجنب ہو جائے، اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے،
اب یہ جانتے بوجھتے غسل نہیں کر رہا، یہاں تک کہ اذان کا وقت داخل ہو گیا۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہی تھی کہ جنابت کی حالت میں نہ ہو جانتے بوجھتے۔ اب اس نے کیونکہ غسل نہیں کیا، لہٰذا اس کا آج کا روزہ درست نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی جنابت کی حالت میں باقی رہے، یا کسی عورت کا جو ہے وہ ماہانہ عادتوں کے دن پورے ہو گئے اور اسے غسل کرنا تھا رات کو فجر سے پہلے، وہ نہ کرے، فجر تک اسی حالت میں باقی رہے، یا نفاس کی حالت میں تھی، وہ نفاس اس کا ختم ہو گیا پھر بھی وہ غسل نہ کرے اور صبح تک اسی حالت میں باقی رہے، تو اس دن والا روزہ ان کا صحیح نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ جان بوجھ کر اگر ایسا کیا ہے تو اس سے ان کا روزہ باطل ہے۔ یہ چیز بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عمدن اگر ایسا کیا جائے۔ سوال، اگر کوئی سو رہا تھا، سونے کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا، سوتے سوتے اس پر غسل واجب ہو گیا، اگر یہ انسان اب سوتا ہی رہے، اذان فجر سے پہلے بیدار نہ ہو، اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ اٹھے ہی تب جب اذان کا وقت ختم ہو چکا تھا، روزہ درست ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو رات میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ مجنب ہے، اس پہ غسل واجب ہو چکا ہے، ٹھیک، پتہ چل گیا کہ اس پہ غسل واجب ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر سوتا ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ میں جو اب سو رہا ہوں دوبارہ اٹھ جاؤں گا، اذان فجر سے پہلے پہلے غسل کر لوں گا۔ غور کیجئے گا اس مسئلے پر کہ رات میں اس پر غسل واجب ہو گیا، وہ اٹھا، اسے پتہ چلا کہ اس پہ غسل واجب ہو چکا ہے، اب دوبارہ سو رہا ہے۔ کیوں سو رہا ہے؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اذان فجر سے پہلے میں دوبارہ اٹھ جاؤں گا اور غسل کر لوں گا۔ اب وہ اٹھے غسل کر لے تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر نہیں اٹھتا اور اذان فجر کے بعد اٹھتا ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اٹھ جاؤں گا، لہٰذا اس پہ کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس دن کا بھی اسے روزہ رکھنا پڑے گا اور اس دن کی قضا بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے غسل نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی انسان مجنب ہو جائے، اس پہ غسل واجب ہو جائے، پھر وہ سویا، پھر اٹھا، اب پھر سو رہا ہے، تیسری مرتبہ سو رہا ہے، اب اگر یہ نہیں اٹھے اذان فجر سے پہلے، غسل نہ کرے، تو اس پہ آج کے دن کا روزہ بھی لازمی ہے کہ وہ اسے رکھے، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اسے دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے تیسری مرتبہ بھی غسل نہیں کیا، ویسے ہی سو گیا اور تب اٹھائے جب جا کے نماز فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا۔ اس کا روزہ درست نہیں ہے، آج کا روزہ بھی پورا کرنا پڑے گا، قضا اور کفارہ بھی ہوگا اس پر۔ اگر کوئی انسان دن میں روزے کی حالت میں سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے بے اختیار مجنب ہو جاتا ہے، اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اس پہ قضا اور کفارہ نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ باطل نہیں ہے، بے اختیار حالت میں اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ کوئی انسان سو رہا تھا، سونے میں اسے ایسی حالت پیش آئی کہ غسل واجب ہونے والا تھا، ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ کیا کرے؟ کیا وہ منی کو باہر آنے سے روک لے؟ نہیں، یہ اب اس کے اختیار میں نہیں رہا، اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے اس پانی کو نکلنے سے روک دے، نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، اگر نکلے بھی تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ وہ موارد تھے، یہ وہ چیزیں تھیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور ان کا ہم نے بیان کیا۔ ایک انسان اگر روزے کو باطل کر دیتا ہے،
عمدن جان بوجھ کر کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جسے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا پھر روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، جو عمدن روزے کو توڑ دے یا روزہ رکھے ہی نہیں تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہے۔ قضا کیا ہے؟ یعنی آج کے بدلے میں، اس دن کے بدلے میں ایک اور دن روزہ رکھے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارے کی لفظی معنی ہے ڈھانپنے والا، جو چیز دوسرے کو ڈھانپ دے، چھپا دے، زیادہ چھپا دے، اتنا چھپا دے کہ وہ نظر ہی نہ آئے بلکہ ختم ہو جائے، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اور ان چیزوں میں سے ایک عمل کو انجام دے تو یہ عمل اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس نے جو گناہ کیا تھا اسے چھپا دیتا ہے، اتنا چھپا دیتا ہے کہ گویا کہ گناہ ہی نہیں کیا تھا، یہ کفارہ ہے۔ اور یہ بھی خداوند متعال کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے بعض گناہوں کا کفارہ لازمی قرار دیا ہے تاکہ اس دنیا میں ہی انسان ان کو ختم کر دے۔ اگر اس دنیا میں ان کو ختم نہیں کرتا اور یہ گناہ آخرت تک پہنچ جائے، آخرت کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہے، انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب، جہنم کی آگ جو صرف جلد کو نہیں جلاتی بلکہ ہڈیوں تک، بلکہ دل تک پہنچ جاتی ہے، اسے بھی جلا دیتی ہے۔ اور پھر وہ ایسی حالت ہوگی کہ انسان اگر تمنا بھی کرنا چاہے مرنے کی تو موت نہیں آئے گی اسے، ایک کھال جل گئی تو دوسری دے دی جائے گی، انسان عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہ خدا نے کرم کیا ہے کہ اس دنیا میں بعض گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے کہ اس دنیا میں یہ عمل انجام دے دو، یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا، اس سے تمہارا گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی عمدن روزہ نہیں رکھتا یا روزے کو باطل کر دیتا ہے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے ایک، چاہے تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے، جو رمضان کے 30 دن روزے نہیں رکھتا وہ پھر ایک کفارے میں، ایک دن کے کفارے میں 60 روزے، اس سے بہتر ہے کہ انسان ادا کر کے ہی روزے رکھ لے، اس کا کوئی حل اور نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آپ کہیں گے کوئی پیسے والا آدمی ہے، اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کفارے کے ساتھ ساتھ قضا بھی تو ہے۔ یعنی ابھی اگر یہ 30 دن کے روزے نہیں رکھ رہا رمضان کے، اس کے بدلے میں اسے روزہ رکھنا ہے، اصل روزہ ختم نہیں ہوا، ان 30 روزوں کے علاوہ ہر روزے کا کفارہ بھی ہے، تو روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ ہے کہ تیار کھانا، ایک مسکین کو 1 مد کے برابر، 1 سا کا چوتھا حصہ، تقریباً 3 پاؤ، ہر مسکین کو 3 پاؤ کھانا کھلائے، کھانا دے، اسے سیر کرتے۔ لیکن 60 مسکین ہر ایک کو الگ الگ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 15 مسکینوں کو کھانا دے اور ہر ایک کو 4 مرتبہ دے، نہیں، کفارے میں یہ لازمی ہے کہ وہ 60 مسکین الگ الگ مسکینوں کو کفارہ دے، الگ الگ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ 60 مسکین ڈھونڈنا، ان تک کھانا پہنچانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، جو کہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ یہ کہ انسان اگر عمدن روزہ نہیں رکھتا یا روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ لازمی ہے، یہ کفارہ اس کے گناہ کو ختم کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور کسی حرام کام کو کرنے کے ذریعے سے روزے کو توڑ دے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان روزہ رکھے اور شراب پی کر روزے کو توڑ دے، ایک تو روزہ اس نے توڑا اور دوسرا حرام کے ذریعے سے توڑا، اب اس کا کفارہ بڑھ جائے گا، کفارۃ الجمع، یہ تینوں کفارے ایک ساتھ دینے پڑیں گے۔
اسے اس ایک روزے کے بدلے 60 دن روزہ بھی رکھنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہے اور قضا بھی کرنی ہے۔ تو یہ روزے کو چھوڑنا اور روزے کو اس طرح توڑنا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کبھی عام طور پہ چھوٹے موٹے بہانے بنائے جاتے ہیں عجیب قسم کے کہ جناب ہمارے ہاں کون سی کمی ہے کہ ہم بھوک مرے روزہ رکھیں۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تمہارے اندر بندگی پیدا کرنا چاہتا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اس کا حکم مانو۔ وہ جہاں چاہتا ہے رک جاؤ، وہاں رکنا چاہیے۔ جہاں کہے کھانا کھاؤ، کھانا چاہیے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، رکھنا حرام ہے، خدا چاہتا ہے کھاؤ۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، واجب ہے، نہ کھاؤ۔ انسان اللہ کا بندہ ہے تو بندہ ہو کے رہے۔ اگر اس بندگی کے حدود کو وہ عبور کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جرمانہ تو اس پہ لگے گا۔ یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے واجب روزے کو، رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ اب اگر کوئی رمضان کی قضا روزہ رکھتا ہے، یعنی رمضان میں اس نے نہیں رکھا، کسی عذر کی وجہ سے مریض تھا، بیمار تھا، نہیں رکھ سکتا تھا، سفر پہ تھا، نہیں رکھ سکتا تھا، اب وہ رمضان کے علاوہ سال میں جب بھی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے فوراً روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوئی پہلی پہ تو عید نہیں رکھ سکتے، دوسری سے ہی شروع کر دے۔ یہ فوری واجب نہیں ہے، لیکن اس سال کے اندر اندر اس نے روزہ رکھنا ہے۔ سال کے اندر جب بھی اسے فرصت ملے، اس کا عذر ختم ہو جائے، اسے روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ رمضان کی قضا بھی واجب ہے۔ ایک انسان نے قضا روزہ رکھا، واجب تھا، نیت کر لی صبح سے، اب یہ زوال سے پہلے پہلے، ظہر سے پہلے پہلے چاہتا ہے کہ اس روزے کو توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے، لیکن ظہر کے بعد رمضان کے واجب روزے کو توڑنا چاہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پاس فرصت کتنی ہے، موقع کتنا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ انسان نے رمضان میں 5 دن سفر کیا، روزے نہیں رکھے، اب بقیہ 11 مہینوں میں اسے یہ 5 دن روزہ رکھنے ہیں۔ اس نے 10 مہینوں میں بھی روزہ نہیں رکھا، آخری 11واں مہینہ وہ بھی گزرتا گیا، اب آخری 5 دن جا کے بچے ہیں۔ ان 5 دنوں میں اب یہ روزہ رکھ رہا ہے، اب یہ اس کے 5 دن معین ہے، ان میں روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ روزے کو توڑ دے، نہیں توڑ سکتا، کیونکہ اس کے پاس مدت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ اب آج وہ اگر اس نے روزہ توڑا پھر کب رکھے گا؟ پھر تو دوسرا رمضان آ جائے گا، تو اس کے پاس اب زیادہ فرصت نہیں ہے، اب اس نے روزہ ابھی رکھنا ہے، توڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کے پاس زیادہ فرصت ہو اور اس نے روزہ توڑ دیا، ظہر سے پہلے توڑا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر ظہر کے بعد توڑتا ہے پھر اس پہ کفارہ لگے گا۔ رمضان کے قضا کو ظہر کے بعد توڑنا، اس پہ کفارہ ہوتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس قضا کے بدلے میں یا 3 دن روزہ رکھے یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں قضا کے بدلے میں۔ یعنی ایک روزہ جو رہ گیا تھا اس نے وہ رکھا، ظہر کے بعد اسے توڑ دیا، اب اس ایک قضا کے بدلے میں یا تو 3 دن روزہ رکھے یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اسے کہتے ہیں قضا کا کفارہ۔ ایک ہوتا ہے رمضان کا کفارہ، وہ ہم نے بتایا کہ یا 60 دن روزے رکھنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ایک قضا کا کفارہ کہ اگر کوئی رمضان کے قضا روزے کو ظہر کے بعد توڑتا ہے، اگر وقت مضیق نہیں ہے، اس کے لیے محدود نہیں ہے، توڑ دیا اس نے تو کفارہ واجب ہے، 3 دن روزہ رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے رمضان کی قضا کا حکم۔ اس کے علاوہ فدیہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کو بیان کریں گے۔ آج ہم نے روزے کو باطل کرنے والی چیزیں
کفارے کا بیان، اور کفارے میں کیا کرنا ہے، اور رمضان کے قضا میں کفارہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔